اور دوسرا دماغ، یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ دل عشق الہی کا برتن ہے اور دماغ علم الہی کا برتن ہے۔ دل کا تعلق محبت کے ساتھ، چنانچہ انسان کا ہر عضو کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا کام سننا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو کسی سے محبت نہیں ہے، بنا محبت کے کوئی نہیں رہ سکتا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اس کی مثال یوں ہے کہ یا تو کمرے میں روشنی ہوگی، اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے، دو میں سے ایک چیز ہوگی۔ اسی طرح دل کے اس کمرے میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، نور ہوگا، اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ تو جب انسان کے دل نے محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ مخلوق کی محبتیں فانی ہیں، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اشما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہیں دنیا میں زندگی گزاریں، ایک نہ ایک دن تو دنیا سے آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، اور آپ جس سے چاہیں محبت کریں، ایک نہ ایک دن تو آپ کو جدا ہونا پڑے گا۔ تو دنیا میں انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے جدا ہونا پڑتا ہے۔ کئی لوگ تو زندگی میں ہی جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اگر زندگی میں جدا نہ ہو تو موت تو جدا کر ہی دیتی ہے۔ تو جدائی تو ہوگی ہوگی۔ تو جو شخص مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو شخص اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو مزہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو انس کی وجہ سے انسان کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس خاک کی مٹھی میں اللہ نے یہ جو سود عشق کی صفت رکھ دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ فرشتے اس سود عشق سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کے دل کی کیفیت کو دیکھ کے فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ یہ خاک نشیں ہے اور عرش پہ پہنچا ہوا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کی پرواز کہاں تک ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے امت کو دونوں چیزیں سکھائیں، علم حاصل کرنا کیسے ہوتا ہے اور اللہ سے محبت کیسے کرنی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین و آسمان آپ کے پھیلاؤ کے سامنے ایک بلبلے کی مانے نظر آتے ہیں۔ شوکت سنجرو سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عشق علم غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو علم جو ہے اس کے اندر جستجو ہوتی ہے اور جاننے کی شوق ہوتا ہے، اس یہ علم کا سود ہے، کیف ہے علم کا۔ اور جو عشق ہے اس میں حضور اور اضطراب ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے اپنے محبوب کے حکم پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے جس بندے کے اندر عشق کا مادہ ہوگا وہ اللہ کی عبادت سے تھکے گا نہیں، جسم اس کا تھک جائے گا، اس کا دل نہیں تھکے گا۔ وہ عبادت کر کر کے تھکے گا اور تھک تھک کے پھر اللہ کی عبادت کرے گا۔
محترم جماعت، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ ذرا 1 گھنٹہ بیٹھ کے دکھائیں نا، مصلی اچھال دیتا ہے بندے کو. 5 منٹ کے بعد کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کام یاد آ جاتا ہے، مصلی پہ بیٹھا نہیں جاتا. یہ بیٹھنے کی توفیق اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور ان حضرات کو دیکھا پوری پوری رات مصلوں پہ گزار دیتے ہیں. احوال الصادقین میں مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے. یہ حضرات کیوں رات کا انتظار کرتے تھے؟ کہ اب رات آئے گی اور ہم مصلی پہ بیٹھ کے اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے. ان کو مزہ آتا تھا. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. تو یہ عشق بھی اللہ سے طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے. عجیب بات ہے، آج دنیا کے عہدے مانگنے والے بڑے، مال دولت مانگنے والے بڑے، اچھا کاروبار مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے آج بہت تھوڑے ہیں. آپ نے دیکھا کسی نوجوان کو جو رات کے اندھیرے میں کونے میں بیٹھا ہوا ہو، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہو، اور وہ اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کر رہا ہو، اے اللہ، میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اپنی محبت مجھے دے دیجیے، اپنا عشق مجھے دے دیجیے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگ کے دیکھیے، اس محبت کے کیا مزے ہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دے. علامہ اقبال نے ایک جگہ عقل اور عشق کا آپس میں موازنہ کیا ہے. فرماتے ہیں، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق کو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی نہیں مانی پیغام ابھی. عقل کو ابھی پیغام کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور عشق اس پر عمل کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے. اور فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل ابھی سوچتی رہ گئی ہے، اور عشق نے تو چھلانگ ہی لگا دی ہے آگ کے اندر. یہ عشق اگر ہمیں حاصل ہو تو پھر ہمیں عبادات کا سلیقہ آ جائے. محبت انسان کو محبوب کی خدمت میں تیار کر دیتی ہے. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے 24 گھنٹے کی خادمہ، تھکی ہوئی ہو پھر بھی خدمت میں لگی ہوتی ہے، نیند آئی ہو پھر بھی خدمت میں لگی ہوتی ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتی، کبھی کسی کو جتلاتی نہیں کہ بچے کے تو مجھے 24 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. محبت کی وجہ سے وہ ہر وقت بچے کے لیے حاضر ہے. محبت اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. تھکی ہوئی ہوتی ہے، ذرا لیٹتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں پھر اٹھ بیٹھتی ہے، میرا بچہ اٹھ گیا. یہ ماں محبت کی وجہ سے اپنے بچے کی ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہے. اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، وہ موقع ڈھونڈتا ہے. ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے، آج میں بہت تھک گئی ہوں، میں نے سارے گھر کی صفائیاں کی، کپڑے دھوئے، بہت مشقت اٹھائی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤں، آج مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اللہ کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھی، اس ماں کا بیٹا آ گیا جو 2-3 سال سے بیرون ملک گیا ہوا تھا. بیٹے کی آواز سنتے ہی ماں اس کے پاس جا بیٹھی، اس کو کھانا دیا، پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول.
اب بڑے حشاش بشاش بیٹھی ہے، بیٹے سے باتیں کر رہی ہے. بیٹی پوچھتی ہے امی آپ نے تو کہا تھا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ماں کہے گی بیٹی واقعی میں تھکی ہوئی ہوں، لیکن تیرے بھائی کی آواز سن کے میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی. اب میں تھوڑی دیر تمہارے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اور باتیں کروں گی. یہی حال مومن کا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت کی یاد میں لگتا ہے، ذکر میں لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور وہ حشاش بشاش اپنے مالک کے ساتھ راز و ریاض میں لگ جاتا ہے. یہ جو محبت ہے اس کے بہت سارے اثرات ہیں. ایک اثر یہ کہ محبت انسان کو ماں سوا سے بیگانہ کر دیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہم جو اللہ کی محبت مانگتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت مانگنے کا بنیادی مقصد کہ مخلوق سے انقطاع کامل نصیب ہو جائے، دل ہی اچاٹ ہو جائے، مخلوق سے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے. یہ محبت انسان کا دل دنیا سے کاٹ دیتی ہے، رکھ لیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو اللہ سے آشنائی کی لذت ایسی ہے کہ انسان کے دل کو یہ مخلوق سے ماں سوا سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. بس محب کو اپنا محبوب چاہیے ہر وقت. اس کا دل چاہتا ہے میں محبوب سے ہم کلامی کروں، اسی کے پاس وقت گزاروں اور اسی کی خدمت میں لگا رہوں. اسی لیے وہ اپنی دن کو عبادت میں گزارتا ہے اور اپنی راتیں بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہم راز و نیاز میں لگا دیتے ہیں. محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. محفلوں میں دل نہیں لگتا، تنہا بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اکیلے بیٹھے رہتے یاد اس کی ہم نشیں ہوتی کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں اور بس محبوب کی یاد میں ہوں، ڈوبا ہوا ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں ثم حبب الیہ الخلا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر تخلیہ خلا میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، تو آپ ایک ایک ہفتے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی. چنانچہ انسان عبادت کرتا ہے، جسم تھک جاتا ہے مگر دل عبادت سے نہیں بھرتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک پہ ورم آ جاتا تھا اور نبی علیہ السلام عبادت کرتے رہتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس میرے بستر پہ تشریف لائے اور لیٹ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے ذرینی یا عائشہ، عائشہ چھوڑ، میں اپنے رب اتعبد ربی، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ تشریف لے آئے اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کی مبارک آنکھوں سے اس طرح آنسو ٹپک رہے تھے کہ جیسے بارش کے قطرے گرنے کی آواز آتی ہے، مجھے ایسے آواز آ رہی تھی. اللہ کی محبت انسان کو کھڑا کر دیتی ہے مصلی کے اوپر اور انسان پھر اپنے رب کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے. یہ محبت کی صفت ہے. انسان تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا. اور جس کو محبت ہو وہ اپنے محبوب سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت اسی کی یاد. مجنو سے اگر کوئی پوچھے تم لیلا کو یاد کرتے ہو تو مجنو جواب دے گا کہ مجھے لیلا کی یاد کے سوا اور کام ہی کیا ہے، مجھے لیلا کی یاد کے سوا اور کام ہی کیا ہے. اسی طرح مومن کو بھی اللہ کی یاد کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا. ایک غیر مقلد ایک دفعہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کو بس ذکر کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا. میں نے کہا ہاں الحمدللہ، لیکن ایک میرے اوپر مہربانی کرنا کہ قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ اللہ اس بندے کو دنیا میں آپ کی یاد کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا تھا. یہ کوئی آسان کام ہے؟
اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت لگے رہنا، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، جس بندے کو چاہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگیے اور اس محبت میں ڈوب کے زندگی گزاریے۔ زندگی گزارنے کا مزہ ہی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ عام آدمی کو ترغیب دینی پڑتی ہے، فضائل سنانے پڑتے ہیں، بھئی اشراق پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو محبت والے ہوتے ہیں ان کو فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مجدوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو حساب کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے یار سے ملاقات کا سبب ہے، اسی لیے پھر اذان سن کے دل کو راحت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے کہ اذان دے گا میرے دل کو سرور ملے گا۔ اور سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی، اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ تو اس محبت کے عجیب برکات ہیں۔ زندگی گزارنے کا مزہ ان لوگوں کو پوچھئے جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہے خالق کی محبت اور ایک ہے مخلوق کی محبت۔ مخلوق کی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دل میں نور آتا ہے۔ مخلوق کی محبت کی وجہ سے چہروں پر ویرانی آتی ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ ادھر ادھر کے تعلقات میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں اور عجیب ان کے چہرے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کے بڑے کوئی سٹار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ ظلمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اور اللہ والوں کے چہروں پہ ایک نور ہوتا ہے، ایک طمانینت ہوتی ہے، ایک تازگی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کے دل بے چین ہوتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ خالق کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں ایک فرق اور بھی ہے۔ مخلوق کی محبت میں عاشق یہ چاہتا ہے کہ معشوق کا جسم میرے پاس ہو، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو، اس کا جسم میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو۔ مگر اللہ کی محبت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے، جسم تیرا چاہے جہاں مرضی ہو۔ تم مسجد میں ہو میں تب بھی راضی، تم دکان پہ بیٹھے خرید و فروخت کر رہے ہو، مگر دل تمہارا میرے پاس ہے، میں تب بھی تم سے راضی ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب پی کے گھر سے نکلتا ہے، لوگ اس کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، اور جو دنیا کی شراب پی کے گھر سے نکلتا ہے، لوگ اپنے جوتے اس کے سر کے اوپر مارتے ہیں۔ فرق دیکھیے۔ جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وقت کے بادشاہ ان کے غلام ہوتے ہیں۔
سمرقند میں ہمیں ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو کسی نے بتایا کہ یہاں تیمور لنگ کی قبر ہے. ہم نے کہا چلیں ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان تھا. تو ہم جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی قبر بنی ہوئی ہے اور اس کے بالکل سر کی طرف ایک اور قبر ہے. تو ہمیں حیرانی ہوئی کہ اتنا قریب قریب تو قبریں نہیں بنتی. یہ بالکل ساتھ، باقی قبروں میں فاصلے تھے 1 فٹ 2 فٹ کا، اور 2 قبریں بالکل ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھی. تو میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی کہ تیمور کو یہ دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے، فاتح دنیا فاتح عالم کہا جاتا ہے تیمور کو، اور اس کے نام لکھا ہوا بھی تھا فاتح عالم تیمور. اس نے کہا کہ اس کے شیخ تھے اور وہ یہاں دفن ہوئے تھے، تو تیمور نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر اس طرح بنائیں کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں کے ساتھ لگ رہا ہو. میں اس حال میں قبر میں لیٹنا چاہتا ہوں. تو دنیا کے بادشاہوں کے سر اللہ والوں کے قدموں کے ساتھ لگ رہے ہوتے. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جانے کا موقع ملا سرہند شریف میں. ایک بڑا راستہ، چوڑا راستہ جاتا ہے، مگر راستے میں ایک جگہ قبر راستے کے سینٹر میں بنی ہوئی ہے، پھر دائیں یا بائیں ہو کے جانا پڑتا ہے. مجھے حیرت ہوئی. میں نے خانقاہ کے جو متولی تھے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا قبر پہلے تھی راستہ بعد میں بنایا گیا، یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ وہ کہنے لگے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی قبر پہلے بنی ہوئی تھی اور چوڑا راستہ اس کی طرف بنایا گیا تھا تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. مگر افغانستان کے ایک بادشاہ تھے جو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھتے تھے. انہوں نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جو راستہ جاتا ہے مجھے اس راستے میں دفن کیا جائے. ان کی وصیت کی وجہ سے ان کی قبر کو راستے میں بنایا گیا. تو دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن اللہ والوں کے قبروں کو جو راستہ جا رہا ہے اس کے قدموں میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کے عجیب مزے ہیں. پھر ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر مخلوق میں کسی کے 2 عاشق ہوں تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوتے ہیں. لیکن اگر 2 بندے اللہ کے عاشق ہوں تو ان میں آپس میں دشمنی نہیں ہوتی بلکہ ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے. شاعر نے کہا یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کا عشق اس تہمت سے بری ہے. اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں حسد نہیں کرتے بلکہ آپس میں محبت کیا کرتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست اگر تم نے محبت کرنی ہے تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، محبت کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے. عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. اے دوست محبت کرنی ہے اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. محبت کے شان اسی کو حاصل ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. چنانچہ جس بندے کے دل میں سوز عشق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بندہ اللہ کی نظر میں پتھر کی مانند ہے. آپ دیکھیں اگر ایک روبوٹ مشین کسی کو پانی کا گلاس پلائے تو روبوٹ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ تو ایک مشین ہے. لیکن ایک انسان دوسرے کو گلاس پانی کا پلائے اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ انسان ہے، اس کے اندر کیفیات ہیں، اس کے دل میں محبت ہے انسانیت کی، اس نے دوسرے کو گلاس پلایا.
تو ہمیں جو اعمال کا اجر ملتا ہے وہ بھی اسی محبت کے صدقے ملتا ہے، اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں اس کو اس کے اعمال کا پھر کیا اجر ملے گا؟ تو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیجئے۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ کثرت ذکر سے یہ محبت بڑھ جاتی۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق کتب ہے، سب نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی اللہ کا عشق یہ کتب ہے، یہ نیوکلیس ہے، اور باقی ساری نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ عشق نصیب ہوگا تو نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی، تلاوت آسان، نماز پڑھنا آسان، دین کی دعوت کا کام آسان، حتیٰ کہ اللہ کے نام پہ اپنی جان فدا کرنا بھی آسان، سب کام آسان ہو جاتے ہیں، بس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ بھی ایک آگ ہے جو انسان کو گرما دیتی ہے۔ اور یہ ایسی آگ ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ چنانچہ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پل صراط کے اوپر سے ایمان والے گزریں گے، جب ایک کامل ایمان والا گزرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوگی، تو اس کے گزرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، تو جہنم کہے گی اسرے یا مومن، اے مومن جلدی گزر کہ تیرے عشق کی آگ نے میرے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، وہ جب مراقبہ کرتے تھے نا تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا پریم پیالہ۔ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے او بھائی پریم پیالہ پیئیں، پریم پیالہ پیئیں، اور سب بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے۔ وہ مراقبہ کرنے کو پریم پیالہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پریم پیالہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا سوچ کر کہنے لگے جی حضرت میں نے اپنی زندگی میں 2 عشق کی دکانیں دیکھی ہیں۔ تو پوچھا کون کون سی؟ فرمانے لگے دہلی میں شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، اور دوسری شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ جو اللہ والوں کی جگہیں ہوتی ہیں یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارتے ہیں اور عشق کی پڑیا لے کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، لوگ آتے تھے، تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے، اور ان کی صحبت کے فیض کی وجہ سے اللہ کی محبت میں ڈوب کے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ کے والد گرامی تھے، وہ بھی لمبا سجدہ کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے محبوب حقیقی کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے بیٹھ کے جنت کا تذکرہ چھیڑ دیا اور بہت دیر تک وہ حور و قصور کی باتیں کرتا رہا. جنت کے مکان ایسے ہوں گے، جنت کی حوریں ایسی ہوں گی، کھانا پینا ایسا ہوگا. حضرت اس کی بات سنتے رہے. جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے کہ بھائی اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر رحمت کی نظر فرما دی تو میں تو اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. مجھے حور و قصور سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے تو عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. ان کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو رونے لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا. اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا. چنانچہ یہ عشق کی آگ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہے. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. کیا اللہ کی محبت کی آگ اس سینے میں ہوگی کہ جو سینہ لاکھوں بندوں کے دلوں میں عشق کی محبت کی آگ جلانے میں کامیاب ہو گیا. جس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو تمام روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. عشق انسان کے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں شہوات نکال کے رکھ دیتا ہے. شاعر نے کہا شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں. یہ عشق ایسا افلاطون اور جالینوس ہے کہ ساری بیماریوں کو مٹا کے شفا دے کے رہتا ہے. علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی، اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال. جو کس بل ہوتے ہیں نا عشق اس کو سیدھا کر دیتا ہے، عاجزی پیدا کر دیتا ہے. اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، بڑی تمنا تھی کوئی سیدھا کر دے، عشق مل گیا، عشق نے مجھے سیدھا کر کے رکھ دیا، عشق نے میرے اندر عاجزی پیدا کر دی، وہ جو میں تھی، عجب تھا، تکبر تھا، سب نکال کے رکھ دیا. تو یہ عشق انسان کی روحانی بیماریوں سے اس کو شفا دے دیتا ہے. قرآن مجید میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیونکہ عاشق جو ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے، یعنی محبت جب شدید ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کو عشق کہتے ہیں. اور جب محبت شدید ہو جائے تو بندہ اپنے بس میں نہیں رہتا، وہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کو پورا کرے. لہذا عاشق جو ہے نا اس میں دیوانگی ہوتی ہے. اور محبت جو ہے اس میں محبوب سے تعلق تو ہوتا ہے مگر وہ اپنے محبوب کی پسند کو پسند کرتا ہے، محبوب کی جو ہے پسند کے اوپر قربان ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے محبوب مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں اچھا ہوں. نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو محبت کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور عاشق جو ہے وہ تو بس محبوب کا خیال نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے.
اس لیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ہاں اللہ رب العزت نے اشد محبت کا لفظ استعمال فرما دیا تاکہ مومن سمجھ جائیں کہ محبت میں شدت مطلوب ہے، اور جب محبت میں شدت ہوتی ہے پھر انسان کو محبت کا صحیح مزہ آتا ہے۔ آج ہم جو کہتے ہیں نا جی کہ مراقبے کی فرصت نہیں ملی، معمولات کے لیے ٹائم نہیں ملا، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، اس کی بنیادی وجہ وہ جو محبت کی آگ ہوتی ہے نا سینے میں، وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، وہ انگیٹھی ٹھنڈی ہو گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی ولولہ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں فرد، محبت میں یکتا امانت میں مرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج ہم راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، ہماری یہ جو چولہا ہے دل کا، اس کے اندر انگارے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا دل کے چولہے میں انگارے ہوتے تھے، اور یہ آگ نوجوان کو تہجد کے وقت جگا دیتی تھی، اور یہ نوجوان تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتا تھا۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ وہ جذب کلندرانہ آج ہم سے چھن گیا۔ آج تو اندر ایسے جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، کوئی محبت کی وہ کیفیت ہی سالک کو محسوس نہیں ہوتی، تو پھر اس کو رات کی عبادت کا شوق کیسے ہوگا؟ اس کو محبت رات کو کیسے جگائے گی؟ اس محبت کی چنگاری دل کے اندر لگوا لیجئے تاکہ یہ آگ بھڑکنا شروع ہو جائے، پھر دیکھیے کہ اعمال کرنے کتنے آسان ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دے کر بھی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو بھی یہ سستا سودا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دے کر پھر محبوب کا وصل نصیب ہو جائے تو بھی سستا سودا ہے۔ چنانچہ فارسی کے کچھ عجیب اشعار ہیں۔ جاز تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب تو نے میرے تن سے جان تو نکال دی، اور تو خود میری جان بن کے میرے تن میں سما گیا۔ جاز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز، اے محبوب تو نے ہی تو مجھے درد دل عطا کیا، اور اس درد دل کی دوا بھی تو آپ خود ہی ہیں، اس کی درما بھی آپ ہیں، اس کا علاج بھی آپ ہیں۔ آشکارا سینہ ہم شگافتی، آپ کی آنکھوں کی پلکوں نے، پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا، میرے سینے کے اندر شگاف کر ڈالا۔ یہ اصل لفظ ہے شگاف، لیکن اس کو شکافتی لکھتے ہیں۔ آشکارا سینہ ہم شکافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے سینے کو چاک تو کر دیا، لیکن اس پھٹے ہوئے سینے میں آپ خود ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے میرے دل کو اپنی ناز کی تلوار کے ساتھ جو ہے بدل کے رکھ دیا۔
ملک کے دل کر دی خراب از تیغ ناز۔ دیکھیں انسان کے دل میں مخلوق کی محبتیں ہوتی ہیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، کتنی قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، تو یوں سمجھیں کہ دل اس کا آباد ہوتا ہے، مگر جب اللہ کی نگاہ ناز پڑتی ہے تو ان تمام ماسوا پہ چھری پھر جاتی ہے، سب کٹ جاتا ہے اور دل بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس کو شاعر کہتا ہے کہ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ویران کر دیا۔ وَأَنْدَرِي وِيرَانَ سُلْطَانِي حنود، اور اس ویرانے میں اے محبوب ابھی بھی حکمرانی تو آپ ہی کی ہے، اس ویرانے میں آپ ہی حکمران اور بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آخری شعر ہے، فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمنائیں دل سے نکال دو تب مجھے میرا وصل تمہیں نصیب ہوگا۔ قیمت خود ہر دو عالم کر دئی، نرخ بالا کن کے ارزانی حنود، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ تو میرے ساتھ بڑا سستا سودا کر رہے ہیں، یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، میں تو اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب دل میں اللہ کی ایسی محبت ہو پھر بندے کے لیے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج چند منٹ کا مراقبہ مشکل نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ محبت کی آگ دل میں نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اشعار لکھے ہیں فارسی میں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں دید مجنو را یکے صحرا نورد، مجنو کو ایک صحرا کے مسافر نے دیکھا، یعنی صحرا کا مسافر صحرا میں سے جا رہا تھا اور اس جگہ مجنو بیٹھا ہوا تھا۔ دید مجنو را یکے صحرا نورد، درمیان بادیا بنشستہ فرد، کہ مجنو اس بیابان جگہ پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ساختہ بریک دے انگشتہ قلم، مجنو نے اپنی انگلی سے قلم بنائی ہوئی تھی اور وہ بیٹھا ہوا ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا۔ می زند حرفی پہ دستے خود رقم، اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلی کو قلم بنا کے ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا۔ گفت اے مجنون شیدا چیست این، اس صحرا نورد نے کہا اے مجنون شیدا یہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ می نویسی نامہ ای کیست این، کہ تم یہ خط کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تم اپنی انگلی کو قلم بنا کے اور ریت کو کاغذ بنا کے جو لکھ رہے ہو تو یہ نامہ یہ خط تم کس کے نام لکھ رہے ہو؟ ہر چخاہی در سوادش رنج برد، باد سر سر خواہدش عالی سترد، اے مجنو تم اس کو لکھنے کے لیے جتنے بھی جتن کاٹو گے تم یہاں سے ہٹو گے اور باد سر سر یہ انگلی سے لکھے ہوئے نشانوں کو مٹا کے رکھ دے گی تو کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکے گا، تمہارا یہ خط لکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ بلوہ ریگ باقی ماندشش، تا کسدیگر پس از تو خواہدش، جب تمہارا یہ نامہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکے گا تو تمہارا نامہ لکھنے کا کیا فائدہ؟ اب اس بات کو سن کے مجنو نے آگے جواب دیا، کہتا ہے گفت مشق نام لیلی می کنم، کہتا ہے کہ اے پوچھنے والے میں تو لیلا کا نام بار بار لکھ کر اس کی مشق کر رہا ہوں۔ گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، اور لیلا کا نام لکھ لکھ کر میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ می نویسم نامہ اول ذی قفا، می نگارم نام عشق و وفا، میں لیلا کا نام لکھ کر عشق و وفا کی ایک داستان لکھ رہا ہوں۔ نیست جد نامی ادو در دست من، میرے ہاتھ میں لیلا کے نام کے سوا اور کچھ نہیں ہے، میں لیلا کو تو نہیں پا سکتا مگر لیلا کا نام تو میں لکھ سکتا ہوں۔
جو میرے ہاتھ میں ہے میں لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. ذا بلندی یافت قدر پست من، اس کی وجہ سے تو میرے گرے ہوئے وجود کو بلندیاں ملی ہیں. نا چشیدہ جرعی از جامع او، جب تک میں اس کے وصل کی شراب نہ پی لوں عشق بازی می کنم با نام او، میں اس وقت تک لیلا کے نام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں گا. تو بھئی جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب نہیں ہوتا ہم بھی اللہ کے نام سے اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ جو مراقبہ ہوتا ہے اس میں دل پہ اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے. یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس واقعے پر فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمد لیلا بود. اے دوست کیا مولا کے عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ لیلا کا چاہنے والا تو اس کے نام سے لطف پاتا ہے اور تمہیں اللہ کا نام لینے کے لیے فرصت نہیں ملتی. کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے منور فرما دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست بیعت ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں تو دل میں سچی توبہ کی نیت کر لیجئے. ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں. آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیت ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجئے جو کرنے بہت آسان ہیں مگر ان کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے. 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ. اس کا طریقہ یہ کہ نماز پڑھ کے آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے. چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کو منور کرے گا. ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات چند منٹ اسی مراقبے کی مشق فرما لیجئے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. جیسے ظاہر میں یہ بارش برس رہی ہے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں کو دھونا چاہتی ہے. ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے.
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجئے۔ اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے، پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے۔ اللہ میں سنت کا شیدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے۔ اللہ سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔
جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں۔ اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں رات کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے۔ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے۔ اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا۔ اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے۔ اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اے اللہ ہم برے ہیں، آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے، سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے کریم آقا آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے، کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ یوسف علیہ السلام قیمت تو پوری نہیں لائے، آپ صدقہ کر دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ ہم بھی نیکیوں کی قیمت پوری نہیں لائے، اللہ آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ دامن بھر دیجئے، ہم فقیروں کی جھولیاں بھر دیجئے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بوجھ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اے اللہ ہمیں بھی آپ کی شان کریمی پہ ناز ہے، اللہ آپ کو بھی اپنے شان کریمی پہ ناز ہے۔ اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم،
اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، بخشے بخشائے ہو، اے اللہ معاف کر دیجئے، آزاد کر دیجئے، ایک نئی زندگی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے کریم مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے رب کریم قیامت اے اللہ کے حبیب، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا، اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، 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 اے اللہ جو جماعت دین کی محنت کر رہی ہے یا کابر محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ہم قیامت کے ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اب قرآن پاک پڑھتے ہیں ایک آیت ہمیں اے اللہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے، آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا، اے اللہ ڈر لگ جاتا ہے، اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکیں گے، اللہ دوہری محرومی سے بچا دینا، دوہری محرومی سے بچا دینا، بڑے دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل فرمایا، اللہ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن تو دیدار کروا دینا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر دینا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، اللہ جنت میں ان کا اللہ جوار عطا فرما دینا، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جتنے بھی پروگرام ہوئے جہاں بھی ہوئے، خدمت والے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے جو بھی کوششیں کی ان پروگراموں کے لیے انعقاد کے لیے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ خدمت کرنے والوں کو آپ اپنا تعلق عطا کر دیجئے، اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے وقت میں عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اور آئندہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے کریم آقا ہم تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے، اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے گا، اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے، اور میرے مولا حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے، اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا، ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے، اللہ آپ کا احسان، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے راضی، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں، اے اللہ ہم اسلام سے راضی، آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیے، جو ہدایت نہیں پا سکے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجئے، امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ خلفشار ختم فرما دیجئے، اے اللہ بدامنی ختم فرما دیجئے، اللہ انسان کو دوسرے انسان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.